والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول النبی الکریم الامین الحمید الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی معزز علماء، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ مرحوم و مغفور محترم حاجی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصال ثواب کے حوالے سے اس اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے مالک کائنات آپ کا میرا سب کا مل بیٹھ ہے حضور کی امت کے تمام مرحومین کے لیے نجات کا باعث بنائے، ہمارے لیے اور جو ہم سے پہلے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے آسانیاں اللہ پاک پیدا فرمائے، قبر کی، حشر کی، دنیا کی منزلیں آسان فرمائے۔ میں محترم محمد اعجاز صاحب اور ہمارے بھائی محمد فیاض نشید صاحب، ملک ظفر اقبال صاحب اور ملک شوکت اقبال صاحب کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی کی جانب سے آپ کے لیے سلام کا تحفہ لایا۔ محترم علامہ غلام جیلانی صاحب مسلسل شفقت فرماتے رہے جب سے آپ کا یہ پروگرام فائنل ہوا، میں آپ کا ممنون ہوں۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی ہمارے علماء اور مشائخ، سید محسن شیرازی صاحب، قاضی غلام مصطفیٰ، عابد علوی صاحب اگر تشریف لے آئیں گے یا پھر تشریف لائیں گے تو میں انہیں ایڈوانس میں ان کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ صدر تحریک منہاج القرآن نوشہرہ ملک طارق محمود صاحب، اور وہ شخصیت جو ہمیشہ میرے دل کے قریب رہی، میں جن سے ہمیشہ ملاقات کا خواہاں رہا، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ آج آپ سے ملاقات ہوگی۔ محمد اعجاز طاہر صاحب، جتنی ان کی قربانیاں ہیں مشن کے لیے، اللہ پاک ان کے صدقے میں ہم جیسوں کی نوکری بھی قبول فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وقت کم ہے اور گفتگو روایتی آپ کے ساتھ ہوتی نہیں۔ میں اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ احباب سے صرف دو گزارشات ہیں، ایک تو سر جھکائیں گے، سر اٹھائیے ذرا، نظروں سے نظریں ملائیں تاکہ آپ سے کچھ بات نگاہیں ملا کے کی جا سکے۔ اس کی آواز کو اگر تھوڑا بلند اور کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ اچھا جی کوئی بات۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ الانعام کی 51 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ حضور
حضور سیدی شیخ الاسلام نے جو اس کا ترجمہ لکھا ہے عرفان القرآن میں، فرمایا اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو اپنے رب کے پاس اس حال میں جمع کیے جانے سے خوف زدہ ہیں۔ کس حال میں؟ کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ ان کے لیے ان کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ لعلہم یتقون، اور یہ اس لیے ہے تاکہ یہ سارے متقی بن جائیں۔ آپ احباب اگر ناراضگی نہ کریں تو اس سے بڑا کائنات میں وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تسبیحاں مجھے دے دیجیے، ذرا اس پہ توجہ دے دیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ یہ سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 51 ہے دوستو، دنیا کی ہر دہشت گرد جو تنظیم ہے وہ 12 سے 16 سال کے بچے کو بٹھاتے ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت سناتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھ لو بیٹا، اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اس کے سوا نہ کوئی شفیع ہے نہ کوئی ولی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا شفیع اور ولی کوئی نہیں، اور وہ جو دہشت گرد تنظیم ہے وہ ہمارا نام لے کے پتہ ہے اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھ لو بیٹا، یہ جو شیعہ اور سنی ہیں یہ اتنے مشرک ہیں کہ یہ محمد کو شفیع مانتے ہیں، علی کو ولی مانتے ہیں۔ لہذا ظاہر یہ ہوا کہ ان کا عقیدہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اب اس بالکل تازہ ذہنیت کے بچے کو جب قرآن مجید کی صحیح آیت کا غلط مفہوم بتایا جاتا ہے تو اس کے جواب میں وہ اپنے سینے پہ بم باندھ کر خود کو حملہ آور بن جاتا ہے، خود بھی واصل جہنم ہوتا ہے اور کئی معصوم جانوں کے ضیاء کا باعث بھی وہ بنتا ہے۔ آپ کے اس علاقے میں میری پہلی حاضری ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ احباب کی سماعتوں کا معیار کیا ہے، مگر میں آپ سے اتنی گزارش ضرور کروں گا، آپ میرے بزرگ ہیں، اس کے جواب میں جو وارثان محراب و منبر ہیں ان کا موضوع یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا شفاعت اور ولایت خود ساختہ موضوع ہے یا شفاعت اور ولایت اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے؟ موضوع تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ساری زندگی 11ویں اور 12ویں سے آگے جا ہی نہیں سکے، اور آپ اس کے جواب میں سر بھی نہیں ہلا سکے۔ تھوڑا سا تائید کیجئے تاکہ حوصلہ ملتا رہے۔ میں کوئی 14 گھنٹے کا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں، اور خاموش اجتماع میں مجھ جیسا عاجز آدمی پڑھ نہیں سکتا۔ میرا اجتماع میرا ساتھ دے تو پھر میں پڑھ سکتا ہوں، ورنہ میں ٹوٹا ہوا دل لے کے واپس جاؤں گا۔ مجھے تکلیف رہے گی کہ شاید میں آپ کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنت۔ آج جو موضوع آپ کے سامنے میں ملک صاحب کے 40ویں پہ لایا ہوں، آج یوم الفرقان بھی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ یہ سب کچھ ہے۔ اگر سارے موضوعات کو گڑبڑ کرتے رہیں گے تو ممکن ہے کسی ایک بات کی بھی صحیح سمجھ نہ آئے۔ ہم بات اس طرح شروع کر لیتے ہیں کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اور یوم الفرقان کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ ازل سے جو لڑائی ہے وہ کفر اور اسلام کی نہیں ہے، حق اور باطل کی ہے۔ ازل سے اگر لڑائی کفر اور اسلام کی ہوتی تو اسلام کبھی بھی کفر کو تحفظ نہ دیتا،
کافروں کی عزت، کافروں کی جان اور کافروں کا مال کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ضائع نہ ہوتا، محفوظ نہ رہتا اگر اسلام تحفظ نہ دیتا۔ حضور علیہ السلام نے کافروں کو اتنا تحفظ دیا، فرمایا ان کی مال، ان کی جان، ان کی آبرو اس طرح ہی حرمت والی ہے جس طرح ایک مسلمان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کفر سے لڑتا نہیں، اصل جو لڑائی ہے وہ حق اور باطل کی ہے۔ اگر اس امت کو حق اور باطل کی لڑائی سمجھ میں آ جاتی تو یاد رکھنا کربلا کے بعد پھر کبھی لوگ یہ نہ کہتے کہ وہ بھی حق پہ تھے، وہ بھی حق پہ تھے، وہ بھی اس طرح تھا، وہ بھی اس طرح تھا۔ نہیں، پتہ چل جاتا کہ کبھی کلمے کی پہچان کلمہ ہوتا تھا، مگر کربلا کے بعد نہ کلمہ پہچان رہا، نہ کربلا کے بعد نماز حق کی پہچان رہی۔ اگر حق کی پہچان نماز ہوتی تو دوستو کربلا میں نماز یزیدی بھی پڑھتے رہے، نماز حسینی بھی پڑھتے رہے۔ حق اور باطل کی پہچان ایک ذات ٹھہری اور اس ذات کا نام ذات حسین ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ والی سجر و اجمیر نے کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اور یہاں تک تو سب کو ہضم ہو جاتا ہے، اگلا جملہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا دین است حسین۔ سارے کا سارا جو دین ہے وہ جو کتابوں میں پڑھتے ہو، اگر کسی ذات کو دیکھنا ہو تو وہ ذات صرف اور صرف حسین۔ اور صرف اتنا نہیں ہے، فرمایا دین پناہ است حسین۔ یہ سارے کا سارا اسلام جو آدم سے چلا تھا، وہ جس کی پناہ میں آ کر محفوظ ہو گیا ہے، وہ ذات بھی مولا حسین کی۔ آغاز یہاں سے کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائے۔ موضوع اٹھار رکھ لیتے ہیں آپ پہ کہ زندگی میں جب کبھی میں آیا تو پھر حق اور باطل کا اسپیشل موضوع بیان کریں گے۔ اور آج کا جتنا کچھ بیان ہوگا اس کو سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت مطہرہ میں بطور نیاز پیش کریں۔ موضوع جو میرا شفاعت اور ولایت کا ہے، جو میں آغاز کر چکا ہوں، اس کو انشاءاللہ العزیز بیان کرتے ہیں۔ بتا یہ رہا تھا کہ یہ ہمارا خود ساختہ موضوع بولیے کی زبان نہیں ہے، یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف اور صرف حفظ کے لیے رکھا ہے۔ ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ ہم قرآن حفظ کر لیں، اور جب کبھی ہم جیسا ملنگ بندہ کو جرت کر کے اس طرح کی بات کرے تو کئی تو بیچارے اس وقت بھی ہمیں آنکھیں نکال کے دیکھ رہے ہوتے کہ یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ آپ کی آنکھیں نکالنے سے یا آپ کے ادھر ادھر دیکھنے سے فاروقی اپنا موضوع یا الفاظ نہیں چینج کرے گا۔ بات اتنی سی ہے، میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں اس ساری عوام کو کہ اللہ نے قرآن حفظ کے لیے نہیں، قرآن فکر میں اتارنے کے لیے۔ جو نہیں سن سکے وہ دوبارہ سن لیں۔ آپ شاید کل ہماری منہاج القرآن کے دوستوں سے کہیں گے کہ کل بڑا مزہ آیا تھا، اس مزے کا اظہار یہاں کر لے تھوڑا سا کہ اللہ نے قرآن حفظ کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے قرآن فکر میں اتارنے کے لیے بھیجا ہے۔ حفظ ہو جائے تو باعث سعادت ہے۔ میں جس سے بات کرنا چاہتا ہوں جی وہ ذرا محبت فرمائے۔ اگر حفظ ہو جائے تو باعث سعادت ہے، گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھا جائے تو باعث حفاظت ہے، گلخانیوں پہ چالیسوں پہ پڑا جائے تو باعث مغفرت ہے۔ میرا سوال اتنا سا ہے کہ باعث ہدایت کیسے بنے گا؟ حفظ کرنے سے تو نہیں باعث ہدایت بنتا۔ حفظ کرنے سے باعث ہدایت نہیں بنتا۔ گاڑیوں کے ڈیش بورڈ پہ 5 قرآن رکھ لے، حفاظت ضرور کر دے گا مگر باعث ہدایت نہیں بنے گا۔ باعث ہدایت تب بنے گا جب فکر میں آئے گا، اور فکر بھی خود ساختہ نہ ہو، کسی مرد قلندر کی ہو۔ فکر بھی خود ساختہ نہ ہو،
آپ کہیں فاروقی صاحب آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں علامہ جیلانی صاحب کی موجودگی میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اللہ کو ایک ماننا کتنی بڑی فکر ہے۔ توحید کے متعلق آپ احباب کا کیا خیال ہے کہ سب سے بڑی فکر کا نام توحید ہے؟ مگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کو لا شریک مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے کہنے پہ نہیں، اپنی تصدیق سے میں نے تحقیق کی ہے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا اس کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، وہ سب کچھ مانے وہی جو ہم مانتے ہیں، مگر وہ کہے میں مصطفیٰ کے وسیلے سے نہیں مانتا، اپنی تصدیق سے مانتا ہوں، اللہ اس کی توحید کو واپس اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ آپ احباب سے ہی عرض کر رہا ہوں، اللہ اس کی توحید قبول نہیں کرتا، حالانکہ کہے تو وہ سچ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو بھی آئے وہ دہلیز مصطفیٰ سے ہو کے آئے، وہ دہلیز مصطفیٰ سے ہو کے آئے۔ اس کا مطلب ہے کائنات کی سب سے بڑی فکر بھی کسی کے دیے جانے سے ملے تو وہ تب قبول کرتا ہے، اور خود ساختہ فکریں اپنی بھی ہوں، سچی بھی ہوں تو وہ رد کر دیتا ہے۔ اس بات کو محفوظ رکھیے گا۔ آپ کہیں کہ فاروقی صاحب اس کی دلیل آپ کربلا میں جا کر دیکھ لیں کہ جو فقط حافظ تھے وہ یزید کی صفوں میں سے تھے۔ نہیں، اس خاموش امت کو بلوانا فاروقی کے ذمہ ہے جناب، آپ پکے رہ لیں۔ آپ خاموش امت کو اللہ کے قرآن کے نام پہ اور صاحب قرآن کے نام پہ بلوا کے چھوڑنا یہ فاروقی کی ذمہ داری ہے۔ جو فقط حافظ تھے وہ یزید کی صفوں میں تھے، اور جن کی فکر میں قرآن تھا ان کے سر تن سے جدا ہو گئے، مگر تلاوت نیزوں پہ بھی جاری رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے قرآن حفظ کے لیے نہیں، اللہ نے قرآن فکر کے لیے اتارا، اور فکر تب آئے گی جب کسی مفکر کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا۔ اگر آپ خود پڑھتے رہیں اور خود ہی ہدایت لیتے رہیں تو اس کے بالکل آغاز میں قرآن کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اس قرآن کو پڑھ کے اکثر گمراہ بھی ہو گئے، گمراہ وہ ہوئے جنہوں نے ولی کے بغیر پڑھا۔ کس سے بات کروں یار آپ سے میں؟ جو ولی کے بغیر پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں یہ کیا بات کہہ دی؟ بابا ولی کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا۔ آپ کی مسکراہٹ شاید مجھے 14 گھنٹے تک سہارا دیتی رہے، مگر جو احباب ابھی بھی چپ ہیں، میں سمجھ نہیں آ رہا یہ نوشہرہ ہے کہ میں کوفے میں آ گیا ہوں۔ محبت فرمائیے ذرا، آپ کا ساتھ دیا جانا ماحول کو معطر کرتا رہے گا۔ میں صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ورنہ ہر نکاح خواہ آ کے یہ نہ کہتا پہلے اس کے ولی کو بلاؤ۔ اور نکاح ولی کا معنی دوست ہر جگہ پہ نہیں ہوتا، ولی کا معنی وارث ہوتا ہے۔ ولی کا معنی وارث ہوتا ہے۔ اس وقت جو نکاح خواہ بلا رہا ہوتا ہے وہ دلہن کے دوست کو نہیں، دلہن کے وارث کو بلا رہا۔ جہاں ولی کا معنی آپ نے وارث کا خود کیا ہے، اور آپ ہمیں پابند کرتے ہیں کہ ہم جب بھی ولی کا معنی کریں دوست ہی کر جائیں، ہر جگہ پہ ایک معنی نہیں چلتا۔ آپ کو وارث کا معنی سمجھ آ گیا ہے، میں پہلے شفاعت سمجھا کر اور ہوا کے جھونکوں کی طرح انشاءاللہ آپ کو ولایت سمجھا کر آپ سے اجازت لے لوں۔ اللہ کے سوا شفیع کوئی نہیں، فکر یہ ہے اللہ کے سوا ولی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں بہت سارے لفظ آپ کو اور بھی اس کے متبادل دے سکتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کیسے سمجھاؤں؟ ایک اعجاز طاہر صاحب ہیں، اور اعجاز طاہر صاحب کے علاوہ کوئی 150 افراد اور ہیں۔ علاوہ شاید سمجھ آ گیا ہو۔ ایک یہ ہے، ان کے علاوہ 150 ہیں۔ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو شفیع خود بناؤ تو وہ فرماتا ہے تم مشرک ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں خود بنانے کا اختیار اس نے بولیے یار نہیں دیا، خود بنانے کا اختیار نہیں دیا۔ مالک چلو ہم تو نہیں بناتے، تو نے تو نہیں بنایا، ہم تو نہیں بناتے کسی کو، ہم شفیع نہیں بناتے،
مگر تو نے تو بنایا ہے۔ بیان کرنے والے نے منہ اٹھا کر اوپر بات کی، اس نے کہا منہ نیچے کر، میں نے قرآن میں سب کچھ لکھ دیا ہے، میں نے قرآن مجید میں لکھ دیا ہے کہ شفیع بھی میں بناتا ہوں، ولی بھی میں بناتا ہوں۔ اس امت نے جب جب شفیع خود بنایا ہے تب تک ضلالت ان کا مقدر بنتی رہی ہے، اور اس امت نے جب جب ولی خود بنائے ہیں۔ آپ پھر نہیں سمجھے؟ نہیں میرا خیال ہے آپ اپنی افطاری لیٹ کریں گے جناب، کیونکہ میں آپ کو بات سمجھائے بغیر جاؤں گا نہیں، اور افطاری آپ کی خود بخود لیٹ ہوتی رہے گی۔ اس امت نے جب جب ولی خود بنائے ہیں تب تک ذلیل ہوتے رہے۔ اس نے کہا خود نہ بناؤ، جس کو میں بنا دوں اس کو تسلیم کرتے جاؤ گے، دنیا بھی اچھی ہوتی جائے گی، آخرت بھی اچھی ہوتی جائے گی۔ اور علامہ جیلانی صاحب، اللہ کی عزت کی قسم، اس کا انصاف دیکھیے، اس نے کمال یہ کر دیا، لوگ ہمیں شرک سے ڈراتے رہے۔ محترم فیاض کا ذکر ہے، اور اللہ پتہ کیا فرما رہا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی بھی اس کے حضور تمہاری شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو وہ اپنا اذن دے، جس کو وہ اس قابل بنا دے کہ چل میرے سامنے کھڑا ہو اور کہ مالک تو اسے بھی بخش دے۔ اچھا چلو اور آسان کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے کہہ دے چل سونا پرا جان بھی دے، تیری جگ تو سونی شان سونا، تیرے ہندیاں جے میں رہی رندی کی کہن گے جگ دے خان سونا، مسئلہ اکلا دے نامے حل کر دے، سڑا مک جائے رون قرلان سونا، سردار جے تو چنگیاں ہی گل آنا ہے وقت مدیاں کس در جان سونا۔ اور محسن نقوی نے کہا تھا بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے شفاعت کا کچھ لوگوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، اور میں شفاعت پہ تیسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی احباب کی ساری توجہ ادھر ہو جائے۔ یہ سورۃ الانبیاء ہے اور آیت کا نمبر ہے جی 102۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے، قیامت کے دن کا، اور قیامت کے دن کے متعلق بڑا ڈرایا جاتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، ڈر حصہ ہے حضور کی ذات کا، آپ کی صفات میں سے نذیر ہونا مصطفیٰ کی شان کا خاصہ ہے کہ جب مصطفیٰ ڈرائے تو ڈر جاؤ۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے آنے والے اس دن میں۔ اس دن کے متعلق فرمایا کانا مقدارہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ کبھی فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ کوئی اور رشتہ کام آئے گا۔ ایسے حالات میں زندگی بھر دعا دیں گے آپ۔ اگر آپ نے توجہ ساری ادھر کر لی تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 102 میں جا کر کہا لا یحزنہم الفزع الاکبر، کہا پریشانی کی سب سے اس بڑی گھڑی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اگر اس دنیا میں ڈاکٹر طاہر القادری نہ ہوتے تو شاید خوف اور غم کے فرق کا نہ پتہ چلتا۔ کیسے؟ آپ نے بتایا خوف اپنا ہوتا ہے، غم کسی کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی محبتوں کا میں مقروض رہ گیا جناب، خوش رہ گیا۔ خوف اپنا ہوتا ہے، غم پرایا ہوتا ہے، کسی اور کا ہوتا ہے۔ اس لیے ولیوں کی شان جب بتائی تو کہا الا ان اولیاء اللہ، لوگوں سے جو اللہ کے ولی ہیں نا، لا خوف علیہم، نہ ان پہ اپنا خوف ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی اور کا غم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑے خود غرض ہوتے ہیں، انہیں کسی اور کا غم نہیں ہوتا، نہ اوروں کا غم ہی تو انہیں ولی بناتا ہے۔ اوروں کا غم ہی تو انہیں ولی بناتا ہے۔ تو کہا اس دن میں غم زدہ نہیں ہونے دوں گا، وہ جس کے لیے اشارہ کرتے رہیں گے میں بغیر حساب کے جنت۔ اللہ اکبر۔ کہا پریشانی کی اس گھڑی میں بھی
کچھ بندے ایسے ہوں گے لا یحزنہم جن پر کوئی غم نہیں ہوگا. ہوگا کیا؟ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فرشتے آ کے ان سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے اور آ کے کہیں گے کیا؟ ھذا یومکم، یہ دن ہی تمہارا. اس سے بات کرنا ہے. آپ احباب کے ہاضمے کو سلام ہے جناب. کہا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فرشتے قیامت کی گھڑی میں آ کے ان سے ملاقات کر کے پتہ کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم، یہ دن ہی تمہارا. کبھی کوئی بندہ، چلو میرے جانے کے بعد محترم فیاض صاحب سے یا ہمارے ساتھی سارے بیٹھے ان سے نمبر لے کے مجھے فون پہ ہی بتا دے کہ یہ کیا تقسیم ہوئی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سورہ فاتحہ میں تم سے کہلوائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تیسری آیت پڑھو مالکی، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. سورہ فاتحہ میں کہلوائے تو کہے قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، اور سورۃ الانبیاء میں جا کر کہے میں بندوں کو کہوں گا یہ دن ہی تمہارا ہے. کبھی اس تقسیم کا ہمیں بھی بتا دے. امت کو لڑانا بڑا آسان ہے. یاد رکھنا جس کو کچھ نہیں آتا اسے لڑانا آتا. وہ کام ہی پھر جس کو کچھ نہیں آتا وہ کہے گا یہی باتیں کریں گے نا، کام ہی سوکھا کرو، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. جس اچھا مسلمان دیکھنا ہے وہ مینو دیکھے، بس کام ہی سوکھا ہے. خود کو بس مسلمان سمجھتے رہے، باقی حضور کی ساری امت کو کافر کہہ کر دور کرتے رہے. یاد رکھنا یہ سودا منہاج القرآن کا نہیں ہے. میرا خیال ہے کچھ احباب شاید میری طرح پہلی بار یہاں آئے ہیں، وہ آپس کی باتوں میں مصروف ہے، انہیں پتہ ہے پہلی بار ملاقات ہوئی ہے، دوبارہ پتہ نہیں قیامت کے دن ہو. وہ جو گفتگو آپ نے آپس میں کرنی ہے وہ بعد میں کر لیں، تھوڑی دیر یہ گفتگو سن لیں ذرا، محبت فرمائیں. یاد رکھنا دوستو، یہ فکر وہ دے سکتا ہے جسے یہ فکر نہ ہو کہ اگر یہ چلے گئے تو میں زندہ کیسے رہوں گا. ان بیچاروں کو اپنی اپنی دکانداریوں کی فکر ہوتی ہے. چھوٹے، میں نے کئی دیکھا ہے چھوٹے ہاضمے کے لوگ اپنے مریدوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں ادھر نہ جانا ورنہ بیعت ٹوٹ جائے گی. اگر کسی کے ہاں جانے سے بیعت ہی ٹوٹتی ہے تو والی سنجر و اجمیر تو مرید کہیں اور تھے، داتا صاحب بیٹھنے کیا کریں. آپ محبت کرتے اس سے زیادہ بات آگے جا سکتی ہے. پہلی جو ولایت تھی اور جو طریقت ہمیں جو آج تک ورثے میں ملی تھی، جس نے خانقاہی نظام دیا تھا، وہ یہ نہیں ہے جو آج مسلط کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. یا بیعت ٹوٹ جائے گی یا پھر کمال ہو جائے گا، تمہاری رکنیت ہی ختم ہو جائے گی. کبھی منہاج القرآن کے پاس چلے گئے، اصل میں ان کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر کہیں سچی بات سن لی تو ہو سکتا ہے ہمارا ایک بندہ ہی کام ہو. اللہ کا تمہیں واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، تمہارا مستقبل اتحاد میں ہے. الگ الگ ہو کر مرتے رہو گے. اور آپ اگر تھوڑی ہمت فرمائیں تو جرت میں کر رہا ہوں، جب یہ اپنے مفاد کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں تو نہ ان کے جنازے ٹوٹتے ہیں نہ ان کے نکاح ٹوٹتے ہیں. امت جب ایک ہونے لگے تو یا کسی کا جنازہ نہیں ہوتا یا کسی کا نکاح نہیں ہوتا. دو کام ہی آپ جن سے کرواتے ہیں وہ جب ناراض ہو جائیں تو پہلا اینٹی اس میں ہوتی یا جنازہ نہیں ہوا یا نکاح نہیں ہوا. بہتر طریقہ ہے کہ نکاح اور جنازے اپنے والدین کے خود کروانا شروع کریں. اپنے بڑوں کے جنازے بھی خود پڑھائیں، اپنے بچوں کے نکاح بھی خود پڑھائیں. اور خود پڑھانا ابو طالب علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ بھلا کرے آپ کا. اتحاد میں رہو گے تو ہمیشہ متحد رہ کر اپنا وجود قائم رکھ سکو گے. اور اگر ایسا نہ ہوا نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ حدیث سمجھ میں آئے گی. یہ خالی سن کر بڑے ہوتے رہو گے، اس کا فائدہ کوئی نہیں، خالی ثواب ہے. ثواب کا کل کو حساب جا کر دینا پڑے گا قیامت کے. منہاج القرآن کی جو پہلی اینٹ ہے، بنیاد ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ ثواب پہ نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ. ہم رضا والے ہیں، ہم ثواب والے نہیں. ہم صرف اس کی رضا کی خاطر نماز پڑھیں تو بھی رضا کی خاطر، اور خطاب کریں تو بھی اس کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، کسی اور کی چیز کے لیے نہیں کرتے. تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ مالک تو مالک ہے، شہید کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے یہ مالک ہے. کہا خالق میں ہوں مگر میں نے سب کچھ ان کو بیچ دیا. شاید سمجھ آتی. ان کو بیچ دیا ہے، اب قیامت کے دن کے فیصلے یہ کریں.
ان سے کہوں گا کرو فیصلہ، جو تمہارا ہے اسے ساتھ لے لو۔ یہ جو آج اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہو نا ہر رکعت میں کھڑے ہو کر، اور صراط الذین انعمت، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے نماز کے لیے ضروری ہے سر ڈھانپا ہوا ہونا، نماز کے لیے ضروری ہے نیچے قالین کا ہونا۔ خدا کی عزت کی قسم فاروقی نے پورے پاکستان میں جا کر بتایا ہے نماز کے لیے سر ننگا بھی رہ گیا تو نماز ہو جائے گی۔ نماز کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب تو مصلی پہ کھڑا ہو تجھے پتا ہو کہ انعام والے کون سے ہیں، غضب والے کون سے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، خلفائے راشدین، حسینیت، یہ نعرہ ہے جی خلفائے راشدین والا۔ اور امت کو کیا بتایا گیا کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ اللہ کی قسم غلط ہے۔ یہ ہے جو اس امت کے ساتھ غلط چیزیں تھوپی جا رہی، جو حضرت صاحب نے فرمایا 5 ہیں، وہ 5 تو ڈر گیا تھا 4 کیتے ہیں۔ 5 سے ڈرتے ڈرتے نہیں کہ 4 ہیں، نا بابا یہاں بھی 5 ہیں۔ پہلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جی اپنے عقیدے کا ذمہ دار ہوں کسی کا نہیں۔ دوسرا میں نسبت علی فاروقی ہوں، سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے سارے پاکستان میں کہتے رہے فاروقی شیعہ ہو گیا، کیسا شیعہ جو ہے فاروقی اور وہ شیعہ ہے؟ شاید آپ کو افطاری کے بعد سمجھ آئے گا۔ پہلا فاروقی دیکھا ہے جو ہے فاروقی اور ہے شیعہ۔ کیا کمال ہے آپ لوگوں کا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے ترتیب کے اعتبار سے علی ہے، مگر علی کا ہر جگہ پہ پہلا نمبر ہے۔ علی ولایت میں بھی اول ہے، علی قیامت کے دن بھی اول ہے۔ خلافت میں چوتھا نمبر علی المرتضیٰ کا ہے۔ مر جائے گا ساری زندگی تک کام نہیں آئے گا اگر علی تک رک جائے گا۔ علی سے آگے پھر حسن مجتبی تک چل۔ 5ویں خلیفہ راشد مولا حسن مجتبی ہے، اور مولا حسن مجتبی نے پھر اقتدار قدموں پہ رکھ کے آنے والے سائل کو دے دی۔ اگر حسن مجتبی نہ بچاتے تو آج امت متحد نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے مولا حسن مجتبی کو ماننے والے تو متحد رہے، خاموش رہے، زبان کو بند رکھے۔ جس جگہ پہ بات سمجھ آ جائے تو بسم اللہ، نہ سمجھ آئے تو خیر ہے کوئی بات نہیں، خاموش رہ کر بندہ بچا لیا جائے۔ ہر جگہ پہ بھیڑ جانا کسی بات کا یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ پھر اس نے کہا شفاعت کا مالک میں ہوں، مگر فیصلے ولیوں کے ہاتھ میں دے دیے۔ مالک اس کا کوئی ثبوت؟ کہا ہر نماز کے بعد کہتے ہو انک لا تخلف المیعاد، ہر اذان کے بعد یاد کرواتے ہو مالک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ عام ولی ہو تو شفاعت کا حق یہ ہے، بات سننا جی، شفاعت کا حق یہ ہے۔ اور کہا وہ جو تاجدار ولایت کی اولاد ہے وہ، کہا نہیں وہ صرف مالک نہیں ہے، جنت ہی ان کے نام کر دی۔ سب سے پہلے اس جنت میں ان کی ماں جائے گی، اور ماں بھی کس طرح جائے گی؟ اللہ نبیوں کو کھڑا کرے گا۔ ہمت ہے تو محبت سے سنیے گا جی، نبیوں کو کھڑا کر کے، ولیوں کو کھڑا کر کے، ساری امت کو، ساری کائنات کو کھڑا کر کے کہے گا یا اہل معاشر نکسوا رؤوسکم، اپنی گردنیں جھکاؤ، آنکھیں بھی بند کر لو۔ کیوں؟ سب سے بڑے مظلوم کی ماں جنت میں جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے شفیع خود نہیں بنایا، اللہ کے کہنے پہ بنایا۔ بات سمجھیں؟ اور شفیع کا معنی اگر صرف کرو گے نا سفارشی تو بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ شفیع ماں کا معنی سفارشی بھی، سفارش بھی ہے، مگر سفارش اس کی ہوتی ہے جو میرٹ پہ پورا اترے۔ پریشان تو نہیں ہے آپ بابا؟ جو میرٹ پہ پورا اترے سفارش اس کی ہوتی ہے۔ مثلاً 10 ویکینسیز تھیں، 100 بندہ میرٹ پہ پورا اترا، اوپر سے فون آ جاتا ہے یہ 10 ہمارے ہیں، ان کو دے دیں۔ 10 کو جو آپ نے وہ نوکری جاب جو دی ہے، باقی 90 کی حق تلفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
کبھی کبھی سفارش حق تلفی بھی کرواتی ہے، مگر سفارش کا معنی لوگے تو خدا کی عزت کی قسم یہ بھی صرف مصطفیٰ کے پاس ہے۔ کیسے؟ کہا پہلے میرٹ پہ پورا اترو۔ میرٹ پہ کیسے پورا اترو گے؟ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، آپ کی مرضی ہے، زکات دے کر، جہاد کر کے، جب میرٹ پہ پورا اتر جاؤ گے، قرآن کی عزت کی قسم جنت میں پھر بھی نہیں جاؤ گے جب تک مصطفیٰ سفارش نہیں کرے گا۔ آئے آئے آئے، مگر چونکہ علاقہ دیہاتی ہے، بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ علماء قائدین موجود ہیں، شفاعت کا لفظ نکلا ہے شفا سے۔ شفا سفارش نہیں ہوتی، شفا حق ہوتا ہے۔ کیا سن رہے ہو یار آپ؟ شفا حق ہوتا ہے۔ آپ عدالت میں جا کر ہمسایہ جو ہوتا ہے وہ جا کے کیس کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ سفارش کرنے آیا، وہ کہتا نہیں میرا حق ہے۔ حق شفا کرنا، شفا حق ہے۔ کیسے؟ قیامت کے دن کہا کہ شفا مصطفیٰ کا حق ہے۔ شفا حق ہے۔ کیسے؟ بھئی جنت والے، نمازوں والے، روزوں والے، حج والے، زکات والے، یہ سارے میرٹ پہ پورا اتر کے مصطفیٰ کی سفارش سے جنت میں چلے گئے۔ جن کے پاس نماز نہیں، جن کے پاس روزہ نہیں، پتہ نہیں کیا سنتے ہیں آپ، جن کے پاس حج نہیں، مجھ جیسے گناہگار بندے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم شہاد ستہ میں لکھا ہے، اللہ قیامت کے دن عمل تول رہا ہوگا۔ اچھا چلو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ قیامت کے دن عمل گنے گا نہیں تولے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا چلو بات آ گئی ہے ذہن میں۔ دنیا میں کسی سے پیسے ادھار لے تو گن کے لیتے ہیں یا تول کے؟ واپسی پہ بھی گن کے۔ گندم ادھار لی تو تول کے، واپسی پہ جب دیتے ہیں تو اللہ نے نمازیں دی گن کے ہیں، واپسی پہ تولے گا۔ اللہ نے روزے دیے گن کے ہیں، ایک مہینہ وہ 30 کا ہو وہ 29 کا ہو، اللہ نے دیے گن کے ہیں، واپسی پہ تولے گا۔ مالک کیا میں مجال تو ہماری نہیں کہ سوال کر سکے، مگر صرف اتنی سی بات اپنے ذہن کی تسلی کے لیے پوچھ لے، جب دیے گن کے ہیں تو واپسی بھی گن کے لے۔ 70 سال کی عمر میں بندہ فوت ہو جائے، 13 سال اس کے نکال دے بلوغت والے، باقیوں کا اللہ حساب کر دیتا، 5 نمازیں فرض ہیں، کیلکولیٹر کا بھی تو خالق وہی ہے، وہی خالق ہے، وہ فرما دیتا اتنا بندی کیوں نہیں پڑی۔ مالک گنے گا کیوں؟ اس نے کہا کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس نمازوں کی تعداد زیادہ ہوگی مگر بے وزن ہوگی۔ وزن کس سے آئے گا؟ وزن مصطفیٰ کی محبت سے آئے گا، وزن مصطفیٰ کے صحابہ کے احترام سے آئے گا، وزن مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت سے آئے گا۔ اگر یہ نہیں تو نمازیں پڑھتے بھی رہو تو کھوکھلی رہے گی۔ اس لیے اس نے کہا کل تولوں گا، اللہ تول رہا ہوگا، ایک کا فیصلہ فرمائے گا کہ اسے پھینک آؤ، جہنم میں پھینک آؤ، اسے فرشتے لے جا رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام پکاریں گے، کس کو؟ مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پورے اجتماع میں جس نے کبھی لفظ سنا ہو، باہر نکل کے آپ پہ فرض ہے، قرض ہے میرا جملہ، جا کر کہے آج یہاں نہیں پکارنے دیتے ہو، کل قیامت کے دن ابا جی بھی یہی یا رسول اللہ۔ اور اصلاً حلالی وہ ہوتا ہے جو باپ کے عقیدے پہ پکا رہے، باپ کا عقیدہ ہے قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کو پکار دو، اور پکار کے پتہ کیا کہیں گے؟ یا محمد و یا رسول اللہ۔ حضور اس کے جواب میں نا حدیث پاک میں لکھا ہے کہ آقا اس قدر جلدی میں آئیں گے کہ اپنے تہبند پہ ہاتھ رکھیں گے، باندھے گے نہیں، جلدی سے آقا کہیں گے لبیک یا ابا البشر، بتائیے کیا بات ہے؟ آدم کہتے ہیں آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضور کہیں گے اس کا حساب و کتاب فرشتوں دوبارہ لاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں حضور حساب ہو چکا ہے۔ ابھی حضور نہیں بولے، آواز آتی ہے فرشتوں مصطفیٰ سے بحث نہیں کرنی، مصطفیٰ سے بحث نہیں کرنی، میں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ والا سوفا یعطی کا ربک فترضی، جب تک مصطفیٰ راضی نہ ہو ہم عطا کرتے رہے۔ ہم نے مصطفیٰ کی رضا کو دیکھنا ہے، اور احالیان نوشہرہ جب اللہ مصطفیٰ کی رضا کو دیکھتا ہے تو تو بھی تو مصطفیٰ کی رضا کو دیکھ کے تو بھی مصطفیٰ کی رضا میں مر، تاکہ قیامت کے دن یہ بتانا ہی نہ پڑے کہ میں مصطفی ہوں۔
فرشتے دوبارہ لانا چاہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ میرا حق ہے۔ حضور دوبارہ لائے، حساب و کتاب تو وہی تھا جو پہلے ہو چکا تھا۔ اس دوران کتنی نمازیں پڑھ لی تھی؟ افطاری کا ٹائم ایک ہی ہے جی، وہ پہلے نہیں ہوگا، اور بات میں چھوڑ دوں گا جلدی انشاءاللہ، بالکل گفتگو کے آخری مرحلے میں ہوں، مگر تھوڑی توجہ ذرا خصوصی فرمائیں، میں تھوڑے دیر کا بندہ ہوں، سفر میرا زیادہ ہے، دوبارہ نہ بھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی اور عمل کیا۔ حضور جیب سے کچھ نکال کر نہ کاغذ، اس پہ کچھ لکھا اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھا، فیصلہ بدل گیا، نیکیاں بڑھ گئی ایک کاغذ رکھنے سے۔ اللہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک کاغذ رکھنے سے فیصلہ بدل گیا۔ جس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے جا رہے تھے نا، آپ اس کو جنت کے، آپ اس کو عزت کے ساتھ جنت میں جا کر اسے جنت کے حوالے کر رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہوا عزت مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے، عزت مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے۔ اب اس کو عزت کے ساتھ جنت میں لے جانے لگے تو بولے پنچھی کو ابھی بھی نہیں پتا چلا کہ مشکل کشا کون ہے۔ دامن تھام کے کہتا ہے کچھ تعارف کروا دے۔ سرکار نے مڑ کے فرمایا انا نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے، مگر حضور فرمائیے یہ لکھ کے کیا رکھا ہے؟ یہ لکھ کے کیا رکھا ہے؟ سرکار فرماتے میرے امتی تو نے زندگی میں ایک بار، لفظ بولو جی کتنی بار؟ ایک بار تو نے محبت سے مجھ پہ درود پڑھا تھا۔ اللہ کے نیک بندوں، دو فرشتے یہاں بیٹھے ہیں، ایک بائیں طرف ایک یہ دائیں طرف، یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ برائیاں، جو برائی کرو یا کہو یہ لکھ لیتا ہے، جو نیکی کرو یا کہو یہ لکھ لیتا ہے، جو یہ لکھ لے جا کے یہ کتاب میں لکھ کر آگے اس کا وہ پیش ہو جائے گا حساب و کتاب۔ مجھے ایک لمحے کے لیے مجھ سے نگاہ ملا کے بات کرو، یہ کون سی نیکی ہے جو دوستان محترم کہ ہم نے شفیع خود نہیں بنایا، جو ایک بار درود پڑھے اس کا یہ عالم ہے، جس کے ماننے والے ہر مہینے کروڑوں نہیں اربوں بار درود پڑھتے رہے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ شفیع بھی ہم نے خود نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے، اور ولی بھی ہم نے خود نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ بس فرق اتنا ہے، میں بات آپ کی طرف کبھی میں نے ویسے ادھار کیا تو نہیں، مگر ادھار رہ گئی بات۔ اللہ نے نماز مصطفیٰ، اللہ کے کہنے پہ حضور نے نماز مسجد کے اندر سکھایا۔ جملہ آخری ہے، اس کو ذرا سن لیں، بات ختم کرتے ہیں۔ روزہ اندر بیٹھ کے سمجھایا، حج اندر بیٹھ کے سمجھا دی، پھر کروا دی، زکوٰۃ سمجھا دی، سارا کچھ ہو گیا، مگر ولایت کے لیے غدیر کے میدان کا انتخاب کیا۔ آپ جو چپ رہ گئے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے جی۔ 1.25 لاکھ کے اجتماع میں نا مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے فرمایا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ 67 نمبر ہے سورۃ المائدہ کی، یہ نشان پڑھے، واسطہ ہے رب کا، قرآن ساتھ نہیں لے کے جانا، یہ جو نشانی رکھی ہے یہ لے کے جائیں گے۔ 67 نمبر 67 نمبر آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ ابھی دے دے۔ حضور زور کی نماز پڑھانے کے بعد نکلنے لگے ہیں تو کہا ابھی دے دے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، بس یہ ایک لفظ سمجھانا چاہتا ہوں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر محبوب آپ نے ایسا نہ کیا، نہیں سمجھے، اگر ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالت، اگر رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ سوچ ذرا، نماز تو پہلے سمجھا دی تھی، روزہ سمجھا دیا تھا، حج کرنے نہیں جا رہے تھے، کر کے آ رہے تھے، زکوٰۃ ہو دے دی تھی، احد بدر ہو گئے تھے، سب کچھ تو ہو گیا تھا، اب کیا رہ گیا تھا؟ کہا ایک چیز رہتی ہے، اگر وہ نہ دی تو پھر رسالت کا کام کیا ہی نہیں۔ وہ رسالت کا کام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ، ہائے ہائے، علی کو بلاؤ۔ علی کو بلانے سے پہلے کہا ممبر بناؤ، کس نے کہا حضور ممبر نہیں ہے، کہا ممبر لاؤ، حضور ممبر نہیں ہے، پر میں ممبر بناؤ۔ ایک جملہ لے لے، جن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا علی کو صحابہ میں شامل کرنے کا، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں علی صحابہ میں بھی رہے تو اتنا افضل ہوتا ہے کہ علی کے ذکر کے لیے یا ممبر بنوانا پڑتا ہے یا بنوانا پڑتا ہے۔ حضور نے ممبر بنوا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا پہلے بتاؤ میں تمہارا وارث نہیں، میں تمہارا ولی نہیں،
سب نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے وارث ہیں. اتنی سی بات کہی، فرمایا علی کو بلاؤ. ساتھ والے ممبر پہ کھڑے کر کے ایک لفظ کہا من کنت مولا. بات سمجھ لیں، من کنت مولا. من کنت کا معنی ہے حضور جانتے تھے، سب نے نہیں کہا. یہ چپی بنتی تھی اس جگہ میں. حضور کو پتا تھا، سب نے نہیں کہا. حضور نے فرمایا جس نے بھی مجھے وارث مانا ہے نا، آج کے بعد اس کا وارث مصطفیٰ بھی ہے اور مرتضیٰ بھی ہے. حضور نے ولایت علی کا اقرار کروایا. علامہ جلال الدین سیوطی شیعہ نہیں ہے، اہل سنت کا امام ہے. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ولایت علی کا اقرار ہوا، جبریل آیت لے کے آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تک پر دین بھی مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میری ساری نعمت بھی تم پر تمام ہو گئی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ فرماتا ہے تمہارے اس اسلام پر میں راضی بھی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی کرنا اتباع صاحب آرام نہ اتباع جو عمل کی افطاری اتباع سے دعا بھی اتباع آرام نہ آپ کو باقی عوام آپ دکھائیں آپ جی